ممکن ہی نہیں ہے کسی بچے کے لیے کہ وہ اپنے والدین کی دعاؤں کی رینج میں سے اپنے آپ کو باہر نکال لے. آپ جو فیل کرتے ہیں وہ بہت رسپیکٹیبل اور بہت ایک مناسب مینر میں ون آن ون کانورسیشن کے اندر اس کو ایکسپریس کریں. یہ بہت اہم بات ہے. ہم اپنے اوپر کام کرتے ہیں اور چینج جو ہے وہ اپنے پیاروں میں آبزرو کرتے ہیں، اپنے آس پاس کے لوگوں میں آبزرو کرتے ہیں. یہ معجزہ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. فطری محبت جو انسان کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے اس کا ٹوٹنا آسان نہیں ہوتا. یعنی فطری محبت جو ماں باپ اور بچوں کے درمیان ہوتی ہے یہ موجود ہوتی ہے، لیکن ہمارے ساتھ دو تین معاملات ہوتے ہیں. نمبر ون، ہم اپنی محبت کے اظہار میں ایکسپریسو نہیں ہوتے. ہم اپنی محبت کا اظہار رسپیکٹفلی نہیں کر رہے ہوتے. ہم رسپیکٹ جو ہے وہ ہمارا، خاص طور پہ جو گھر میں بچے ہیں ان کے لیے ہم شاید یعنی اس حوالے سے اتنا کیئرفل نہیں ہوتے. تو وہ بچہ جو ہے وہ بہرحال کسی بھی اور آدمی کے مقابلے میں وہ ہمیں بہت زیادہ چانسز دیتا ہے، بہت زیادہ اس بات کو دیکھتا ہے کہ بھئی ان سے میں لا لگاؤں، ان سے میں کٹ آف نہ کروں. لیکن وہ پوائنٹ جہاں پیرنٹ اور بچے کا تعلق ٹوٹتا ہے وہ پوائنٹ بہت عرصے میں جا کے آتا ہے، بڑی مشکل سے آتا ہے. اتنا آسان کام نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بڑی فطری محبت ہے وہ. اچھا، دوسری بات یہ کہ اس کو ریوائیو کرنا بھی بہرحال یعنی اگر انسان کو اس بات کا خیال آ جائے تو اس کا ریوائیول بھی الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے، ممکن ہے. اس کے لیے بس انسان اپنے اوپر کام کرے، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ بات کرے اور اس کو ریکنیکٹ کرے تو انشاءاللہ. ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل، یعنی آپ یہ نہیں سمجھیے کہ اگر آپ کا اپنے بچے سے کوئی بہت اسٹرانگ بانڈ نہیں ہے اور بچے بڑے ہو گئے ہیں تو اب کچھ نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہے. میرے کورس میں ایک خاتون آئیں، میں ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. ان کے بچے بڑے ہو گئے. ان کا ایک بیٹا ہے جو اسٹیٹس میں ہوتا ہے اور وہاں کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، اور ان کا اپنے بچوں سے کوئی خاص کنیکشن نہیں تھا. اور وہ جو بیٹا تھا اس سے تو بالکل بھی نہیں تھا. والدہ جو ہیں بڑی مذہبی ذہن رکھنے والی خاتون ہیں. بیٹا تھوڑا سا جیسے آج کل نوجوانوں کے شوق ہوتے ہیں اس طرح ہے، لیکن وہ اپنی والدہ کے ساتھ ان کا کنیکٹ بالکل نہیں تھا. ان کا بیٹا جو تھا وہ یہ دوسرے ملک میں رہتی ہیں، بیٹا دوسرے ملک میں رہتا ہے، اور انہوں نے اپنے اس عرصے میں کورس کے دوران انہیں ریئلائز ہوا کہ مجھ سے کتنی مسٹیکس ہوئی ہیں اور یہ مسٹیکس تو بہت پیچھے سے چل رہی ہیں. اور انہیں اندازہ ہوا کہ مطلب کتنی ہم نے اپنے رویوں سے اپنے بچوں کو کتنا دور کر دیا. میں تو اس کو کنٹرول ہی کرتی رہی، میں تو اس کو بار بار کسی اور ہی چیز کے پیچھے پڑی رہی، اور میں نے بانڈنگ اور ریلیشن شپ پہ تو کام ہی نہیں کیا. اور اب جو ہے میں اپنے بچے سے بہت دور ہوں، فزیکلی بھی دور ہوں، اور ویسے بھی بچہ جو ہے مجھے، ہم مہینوں ہو جاتے ہیں بات نہیں کرتا. کیسے میرا بچہ، میں اپنے بچے کے ساتھ کیا تعلق کیسے بناؤں؟ تو میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ دعا کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کریں، اور اپنے آپ کو تبدیل کرنا جو ہے، اللہ نے انسانوں کو جو معجزہ عطا فرمایا ہے کہ ہم اپنے اوپر کام کرتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں، اور چینج جو ہے وہ اپنے پیاروں میں آبزرو کرتے ہیں، اپنے آس پاس کے لوگوں میں آبزرو کرتے ہیں. یہ معجزہ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے کہ آپ اپنے اوپر کام کرتے ہیں اور اپنے اسپاؤس کو اپنے اوپر مہربان پاتے ہیں، اپنے اوپر کام کرتے ہیں، اپنے بچوں کے اندر تبدیلی دیکھتے ہیں، اپنے اوپر کام کرتے ہیں اور ساتھیوں سے تعاون میں اضافہ دیکھتے ہیں. تو اپنے اوپر کام کیجئے، دعا کیجئے. اور اب اگر آپ کی اپنے بچے سے انٹریکشن ہو تو آپ ریویو کیجئے کہ آپ انٹریکشن، آپ کی نیچر آف کانورسیشن کیسی ہوتی تھی، آپ کی انٹریکشن کیسے ہوتی تھی، اور اب آپ کیا نہیں کریں گے یہ آپ خود ریئلائز کریں گے. تو الحمدللہ بڑی مجھے خوشی ہوئی. ان کا میسج آیا، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بچے سے، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ لاسٹ ٹائم کب میری اتنی لمبی گفتگو ہوئی. انہوں نے اپنے بچے سے فون پہ 35 منٹس بات کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم دونوں کا فون رکھنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا. ہمارے درمیان پہلی دفعہ اتنی لمبی کانورسیشن ہوئی ہے. اور اس کے بعد پھر اس کے اگلے دن سے یہ روٹین شروع ہوا کہ روزانہ ان کی اپنے بیٹے سے بات ہونے لگی. اور پھر ایک دن ان کا فون آیا کہ میں نے 4 گھنٹے اپنے بچے کے ساتھ، وہ بھی آن لائن تھا، میں بھی یہاں پر تھی، اور میں اپنے کام کر رہی تھی، اور ہمارے درمیان باتیں نہیں ختم ہو رہی تھیں. اور میرے بیٹے نے یہ کہا کہ کب مجھے بریک ملے گا اور میں آؤں اور ہم بیٹھ کر کوئی بات چیت کریں.
تو وہ رو رہی تھیں اور انہوں نے کہا کہ میری زندگی میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میرا بچہ میرے پاس واپس آ جائے گا اور ہم اتنے گھنٹے بات کریں گے. تو ان کے گھر میں ان کے ہسبینڈ اور ان کے باقی جو بچے تھے وہ حیران ہو رہے تھے کہ اماں واقعی کس سے بات کر رہی ہیں، اتنی لمبی بات تو امی کرتی نہیں. مطلب وہ اپنے بیٹے سے، مطلب کسی کو یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہمارے بڑے بھائی سے ہماری اماں جو ہیں وہ اتنی لمبی ان کی بات چیت چل رہی ہے، اور یہ سب سے بڑا بیٹا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہستی جس کے قبضے میں آپ کے بچے کا دل ہے، جس کی 2 انگلیوں کے درمیان آپ کے بچے کا دل ہے، اس ہستی سے اپنے تعلق کو استوار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ تمام فیکٹرز جس کی وجہ سے آپ کا بچہ آپ سے بیزار رہا ہے، یا آپ کو ایوائڈ کرتا ہے، یا آپ سے بھاگتا ہے، یا آپ سے بیزار ہوتا ہے، اپنے اوپر کام کر کے ان تمام فیکٹرز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. کہ کیا میں فار ایگزامپل کیا میں زیادہ بولتا ہوں، کیا میں بڑی جلدی اپنی رائے دینے کی کوشش کرتا ہوں، کیا میں اسے کریکٹ کرتا رہتا ہوں، کیا میں ایکسپلیسٹ یا امپلیسٹ مینر میں اپنی ایکسپیکٹیشنز ایکسپریس کرتا رہتا ہوں. یہ بڑی خطرناک بات ہے. اپنی ایکسپیکٹیشنز کیسے ایکسپریس کی جائیں، اس ایک بہت اہم سوال ہے کہ ہم اپنے بچوں سے اپنی ایکسپیکٹیشنز کیسے ایکسپریس کریں. جب آپ کی کانورسیشن اور آپ کی جب بانڈنگ ایک لیول پہ آ جائے نا، یعنی جب آپ یہ محسوس کریں کہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس سے اپنی ایکسپیکٹیشنز شیئر کروں، یعنی اس کے لیے میری ایکسپیکٹیشنز ویلیو رکھتی ہیں، یہ میری وانٹس سمجھنا چاہتا ہے، یہ میری وشز اور میری وریز سمجھنا چاہتا ہے، یہ میری ایسپیریشنز کو جاننے میں انٹرسٹڈ ہے. یعنی وہ بچہ جو آپ میں پورے طور پر انٹرسٹڈ نہیں ہوا ہے، آپ کو ایوائڈ کر رہا ہے، آپ اسے پکڑ کے بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے میں تم سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں تم یہ کام کرو. پوائنٹ یہ ہے کہ کیا وہ ابھی کیا اس لیول کا کنیکشن ہے کہ وہ انٹرسٹڈ ہو اس بات میں کہ وہ مجھے سمجھنے کے میں انٹرسٹڈ ہو جائے، میری اس کے ساتھ جب ہم بیٹھیں تو وہ بات کرنے میں انٹرسٹڈ ہو. تو اس میں تحمل سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پر جب ہم دوسرے بچوں کے سامنے اپنے بچے کو کچھ کہتے ہیں، یا دوسرے لوگوں کے سامنے اپنے بچوں کو کچھ کہتے ہیں. یعنی کچھ کہنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو کریکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کریکٹ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن آپ 1-on-1 بیسس پہ اسے فیڈ بیک دیجیے. آپ 1-on-1 بیسس پر اس کو بتائیے کہ بیٹا دیکھیں، اپنے بچے سے یہ کہنا کہ مجھے تمہاری یہ بات اچھی نہیں لگی، یو ہیو آل دا رائٹ ٹو ڈو دس اینڈ دیر از نتھنگ رانگ ان اٹ. مطلب آپ کو انفیکٹ بتانا چاہیے کہ بیٹا آپ نے اس طرح بات کی، مجھے اچھا نہیں لگا. لیکن یہ بات آپ اس کو بالکل ایسے ہی بتائیں جیسے کسی بڑے آدمی کو بتاتے ہیں. اگر کوئی بڑا آدمی آپ کے ساتھ کوئی غیر مہذب یا کوئی غیر مناسب طرز عمل اختیار کرتا ہے تو آپ اسے کیسے بتائیں گے؟ جیسے آپ اسے بتائیں گے ویسے ہی آپ اس کو بھی بتائیے. آپ اسے بتائیے کہ آپ نے اس طرح مجھے یہ بات کہی، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی، مجھے یہ بات تکلیف ہوئی، مجھے اس بات سے مجھے شوق لگا، اس بات سے میں ہرٹ ہوئی، اس بات سے، یا میں ہرٹ ہوا. یہ بات آپ بول سکتے ہیں. آپ جو فیل کرتے ہیں وہ بہت رسپیکٹیبل اور بہت ایک مناسب مینر میں 1-on-1 کانورسیشن کے اندر اس کو ایکسپریس کریں. یہ بہت اہم بات ہے. اس کو کنٹرول کرنے یا اس پہ حاوی ہونے کی کوششیں نہ کریں، بلکہ ایک تعلق بنانے کی کوشش کریں. بہت سے لوگ اپنے بچوں کو ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ہمارے ایجنڈا پہ چلنا شروع کر دے. تو یہ فکر آپ کے تعلق کو خراب کرتی ہے. آپ اپنے ایجنڈا پہ، وہ آپ کے ایجنڈا پہ چلے گا، خود ہی چلے گا، آپٹ کرے گا آپ کے ایجنڈا پہ چلنا، لیکن وہ اس وقت ہوگا جب آپ کا ایک ریلیشن شپ اس کے ساتھ بنے. تو میں یہ ذکر اس لیے کیا، یہ ابھی بہت ریسنٹلی واقعہ ہے. یہ انہوں نے کہا کہ میری اب اپنے بچے سے تقریباً روزانہ بات ہوتی ہے، اور ہم 30 منٹ سے 1 آور بات کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ یعنی میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ وہ بچہ نماز اور دین سے تو بہت ہی دور ہو گیا تھا. انہوں نے کہا، اور اس نے کبھی کسی زمانے میں حفظ کیا تھا اس بچے نے، تو انہوں نے کہا کہ اب اس کی اتنی، مطلب میں نے اس کو نہیں کہا نماز کا، اور میں نے ابھی اس کانورسیشن میں مجھے خیال آیا کہ بھئی میں نے تو اس سے صرف ریکنیکٹ کیا ہے، اور اس نے خود سے نماز شروع کی ہے، اور اس نے خود سے مجھے کہا ہے کہ میں اپنا حفظ جو میں نے کیا تھا اور میں بھول گیا تھا، میں اس کو ریوائز کرنا شروع کر رہا ہوں. تو میری اس کی یعنی اپنے بچے کے ساتھ ان خاتون کی بڑی زبردست الحمدللہ ریکنیکٹ کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بات جو بڑی سمجھنے کی ہے کہ ریلیشن شپ جو ہے، یا میں جسے تعلق کہتا ہوں یا گہرا تعلق، یہ انسان کی بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ جس چینل سے یہ ضرورت سیٹسفائی ہو سکتی تھی اس چینل سے سیٹسفائی نہیں ہوئی، اس چینل سے وہ ضرورت پوری نہیں ہوئی. پیرنٹس کے ساتھ ماضی میں ریلیشن شپ نہیں بن سکا،
اور بچہ بڑا ہو گیا، لیکن یہ ریلیشن شپ کی نیڈ تو بچے کے اندر موجود ہے نا. جب بھی اس بچے کے ساتھ آپ ریکنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ریلیشن شپ اس کے لیے بہت سیٹسفائنگ ہوتا ہے، بلکہ اس کی نفسیاتی صحت کے لیے بڑی بڑی شفا یابی کا سامان رکھتا ہے. اس کو ایک بہت اچھا محسوس ہوتا ہے. تو یہ تو ٹھیک ہے، بہت ایک بیچ میں گیپ آ گیا، لیکن وہ ریکنیکٹ کر سکتے ہیں. اور ریلیشن شپ کے حوالے سے میں یہ بات چاہوں گا کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اس وقت کا ہمارا جو یعنی ایک ایشو تو یہ ہے کہ ہماری جو فارمل ایجوکیشن ہے یا جو ہماری یونیورسٹی، کالج اور اسکول کی تعلیم ہے، وہ ہمیں تعلق کی قدردانی نہیں سکھا رہی، تعلق کے لیے فکر مند نہیں کر رہی، یا ریلیشن شپ کی کوالٹی کو صحیح رکھنے کے لیے ہمیں سینسیٹیو نہیں کر رہی. بعض معاملات میں تو وہ اس کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے، یعنی یہ کنڈیشن ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری مذہبی تعلیم کا، جو کنٹمپریری مذہبی تعلیم کا جو اس وقت معاملہ ہے، اس میں بھی تعلق جو ہے وہ بہت یعنی ہماری ہم اس پرائرٹی پہ تعلق کو نہیں مطلب ہمارے یہاں رکھا گیا، اور اس کا بڑا نقصان ہوا. مطلب آپ دیکھیں گے کہ یعنی ایک ایسا انسان جو مذہبی ذہن رکھتا ہے اور مذہب اس کے لیے اہم ہے، اس انسان کے لیے تعلق اہم کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے آج کے عہد میں، کہ مطلب وہ انسان جس کے لیے ریلیجن امپورٹنٹ ہے، اس کے لیے تعلق نیچرلی امپورٹنٹ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ مطلب اپنی بندگی کے بہت سے تقاضے جو تعلق کے نتیجے میں نبھائے جا سکتے ہیں، اور آپ تعلق کے بغیر نبھائے نہیں جا سکتے، وہ اس کے لیے اتنا سینسیٹیو یا اتنا کیئرنگ یا اتنا اس کے لیے فکر مند نہیں ہے. تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہمارا ریلیشن شپ الحمدللہ بچوں کے ساتھ اچھا ہے تو ہم یہ فکر کریں کہ یہ اچھا رہے اور اس کو مزید بہتر کیا جائے. اور اگر ہمارا ریلیشن شپ کمزور ہے یا ٹوٹا ہوا ہے تو اس کو ریکنیکٹ کیا جا سکتا ہے. مطلب کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اور اس کے درمیان ایک فطری، ایک نیچرل میگنیٹزم ہے جو آپ دونوں کے درمیان ایگزسٹ کرتا ہے. آپ دونوں نے جو ایک دوسرے کے لیے جو کہہ لیجئے جو یہ جو ایک اپیل ہے ایک دوسرے سے بانڈنگ کریٹ کرنے کی، وہ اللہ نے نیچرلی رکھی ہے. سم ہاؤ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کچھ ایسے معاملے کیے، کچھ ہمارے اندر مسئلے تھے، کچھ ایسے معاملات ہو گئے کہ یہ ڈس اورینٹ ہو گیا، لیکن دوبارہ سے جب ہم اپنے اوپر کام کرتے ہیں تو وہ دوبارہ الحمدللہ ریکنیکٹ کرتا ہے. لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا. اور یعنی آپ کو اس بات کا پورا یقین ہونا چاہیے کہ کوئی بھی بچہ، چاہے اس کی اپنے والدین سے تعلق کمزور ہے، اچھا ہے، برا ہے یا ٹوٹا ہوا ہے، ممکن ہی نہیں ہے کسی بچے کے لیے کہ وہ اپنے والدین کی دعاؤں کی رینج میں سے اپنے آپ کو باہر نکال لے. ہر بچہ اپنے والدین کی دعاؤں کی رینج میں رہتا ہے، اپنے والدین کی دعاؤں کی زد میں رہتا ہے. آپ سے تعلق کمزور ہے یا اچھا ہے، ٹوٹ رہا ہے یا اچھا ہے، مطلب وہ آپ کی دعاؤں کی زد میں، آپ کی دعاؤں کے اثر میں رہتا ہے. اور یہ بھی ایک بڑا زبردست کام ہے کہ آپ کا بچہ آپ کی زبان سے اپنے لیے خیر کی دعا سنے. یہ بڑی زبردست بات ہے. اس کا بڑا زبردست نفسیاتی، یعنی اس کی نفسیات کے اوپر ایک بہت ہی خوشگوار احساس ہوتا ہے. یہ بھی اس کی نفسیاتی شفا یابی کا ایک بہت بڑا سورس ہے. بلکہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، تنہائی میں اکیلے میں اللہ سے دعا مانگنے کے لیے اللہ پہ ایمان اور اللہ سے تعلق کی ضرورت ہے. آپ جو چاہیں مانگیں، اکیلے میں اللہ سے جو چاہیں کہیں. لیکن کسی انسان کے سامنے، یعنی کسی انسان کو یعنی ہم دعا مخاطب یعنی اپنے رب کو مخاطب کر رہے ہیں، مانگ اللہ سے رہے ہیں، اور اس میں ہم اپنے بچے کو یا اپنے ساتھ اپنے کسی دوست کو یعنی دعا اسے دے رہے ہیں، لیکن دعا میں پکار ہم اس کو رہے ہیں. اور ٹھیک ہے، ہم نے اس کو دعا دی. یہ جو دعا ہم دیتے ہیں کسی انسان کو، یعنی ہم اس کے لیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور اس کو ہماری زبان سے اپنے لیے دعا سننے کا موقع ملتا ہے. اس قسم کی دعا اپنے الفاظ میں دینے کے لیے بڑی حکمت چاہیے. مطلب ادروائز بعض اوقات یعنی اگر آپ اپنے بچے کو یہ دعا دیں کہ اللہ تمہیں سمجھ دے، تو اس کو بچہ اس طرح انٹرپریٹ کر سکتا ہے کہ کیا مطلب میرے اندر سمجھ نہیں ہے، میں کیا بیوقوف ہوں؟ اور اگر آپ کہتے ہیں اللہ تجھے ہدایت دے، تو پھر وہ کیا میں ہدایت پہ نہیں ہوں؟ یعنی اس کے لیے سامنے والے کی ذہنی سطح، سامنے والے کی علم اور ایمان کا لیول، اور آپ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ یعنی یہ بھی اس کو کس طرح دیکھ رہا ہے، اور
یہ اس کو پازیٹیولی لے، تو تھوڑی سی حکمت اس کے لیے بھی چاہیے ہوتی ہے. لیکن بہرحال آپ دعا کیجئے، آپ اپنی کوشش کیجئے، اور آپ نا امید نہ ہوں. اگر آپ کے اپنے بچے سے تعلق کمزور ہے یا نہیں کسی اسٹیج پہ اچھا تھا، ریکال کیجئے کہ کس اسٹیج پہ آپ کا اپنے بچے سے تعلق اچھا تھا. اگر آپ کو کوئی ریکال نہیں ہوتا، آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ایک زمانے میں تعلق مجھے تو یاد نہیں آتا، میرا تو تعلق بچے سے کوئی بہت اچھا نہیں ڈیولپ ہوا، ٹھیک ہے، اللہ سے مانگیے، اللہ دے گا، اللہ تعالیٰ کرے گا. لیکن اپنے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے. اور میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ اچھا تعلق بنانے کے لیے ان کی باتیں ماننا یا ان کی پیمپرنگ کرنا. پیمپرنگ کرنا کسے کہتے ہیں؟ یعنی آپ ان کی ہر وش پوری کر رہے ہیں، ان کو چاہے وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں آپ انہیں صحیح کہہ رہے ہیں. آپ ہر معاملے میں، یعنی کسی بھی ڈسپیوٹ میں، چاہے آپ کا بچہ صحیح ہے اس میں یا غلط ہے، حق پر ہے یا حق پر نہیں ہے، آپ اس کی سائڈ لے رہے ہیں اور آپ اسے اس کی تعریفیں کر رہے ہیں. یہ سب چیزیں مناسب نہیں ہیں. مطلب اچھا تعلق بنانے کے لیے تعریفیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا تعلق بنانے کے لیے بہت زیادہ اسپینڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پیسہ اسپینڈ کرنے کی ضرورت، ٹھیک ہے پیسے بھی کچھ خرچ کریں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اچھا تعلق بنانے کے لیے آپ کو بڑا پیسے والا ہونا چاہیے اور اس کی ہر وانٹ آپ نے پوری کی ہے، آپ نے اس کو بڑے مہنگے مہنگے گفٹس دیے ہیں. دس از ناٹ نیڈیڈ. تو اچھا تعلق بنانے کے لیے جو سب سے بڑی شرط ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، آپ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، آپ اس کی انٹینٹ پہ ڈاؤٹ نہیں کرتے، آپ اس پہ بلیف کرتے ہیں، آپ اس کے پوٹینشیلس پہ بلیف کرتے ہیں، آپ اس کی انٹینٹ پہ بلیف کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، اور آپ اس کی فطرت کے بارے میں کوئی غلط گمان نہیں کرتے. یہ بہت بڑا وسوسہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ میرا بچہ فطرتاً خراب ہے، اس کی تو نیچر ہی ٹھیک نہیں ہے. نیچر پہ ڈاؤٹ کرنا یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. تو اپنے بچے کی نیچر پہ ڈاؤٹ نہیں کریں، تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا.